Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. آج مسلمانوں میں بڑی کنجوسی پیدا ہو گئی ہے بھائی. بجائے کھلانے کے کھانا سیکھ لیا ہے. بہنوں کو کھلانا چاہیے لیکن بجائے کھلانے کے بہنوں کی وراثت بولو نا ہڑپ کیسے کھا جاؤں, بیوی کا مہر کیسے کھاؤں, بہن کی وراثت کیسے کھاؤں, اور بیگم اس چکر میں ہوتی ہے میاں کی جائیداد زندگی میں کیسے کھا جاؤں میں. بڑی محبت سے کہیں گی کہ آپ اگر یہ مکان میرے نام کرا دیں کتنا اچھا ہوگا. آپ کہتے ہیں بیگم میں نے اپنے پیسوں سے خریدا, تمہارے نام کیوں کرائیں؟ تو کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا میں لے کے بھاگ جاؤں گی؟ کیا اللہ نہ کرے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ آدمی ایسے تانے سن کے کہتے ہیں نہیں بھائی نہ تو چھوڑنے کا ارادہ ہے نہ تم پہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے. کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہے بیگم. تو پھر کیوں, پھر آخر کیوں؟ ایسے موقع پہ مجھے فون کرتے, اچھا پھر یہ متاثر ہو کے لکھوا دیتے ہیں یہ مکان بیگم کے نام سے, اور پھر دوستوں کو بھی بتائے گا یار ہمارے میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے الحمدللہ, اتنے اچھے تعلقات ہیں. سب جگہ نہیں ہوتا لیکن بعض کیسز میں پھر بڑا بھگتنا پڑتا ہے آدمی کو, بھگتنا. اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ سے کہتا کہ جب آپ کی بیگم آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مکان میرے نام کروا دو, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو بیوی سے بولو کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ میرے نام پہ اچھا نہیں لگ رہا تمہیں؟ میں کوئی لے کے بھاگ جاؤں گا؟ تمہارے بچوں کا ہی کام آئے گا, مر گیا تو تمہارا ہی وراثت میں حصہ نکلے گا. بھائی جو گنتی ہے اس نے سیکھی ہوئی ہے وہ آپ بھی تو سیکھ لو نا کہیں سے. پھر وہ کہ آپ کو کیا مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو بیگم سے بولو کہ بیگم دیکھو جس کو محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہ گفٹ دیتا ہے, لیتا نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تم یہ کیسی محبت کا ثبوت ہے کہ تم مجھ سے میرا مکان مانگ رہی ہو؟ محبت کے ثبوت دیکھو. آپ مجھ سے ملیں, مفتی صاحب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, مفتی صاحب بڑے آپ سے عقیدت ہے, بڑا اچھا بیان آپ کا مزہ آتا ہے, آپ اپنا موبائل مجھے گفٹ دے دیں. تو یہ کوئی پاگلوں والی باتیں نہیں ہوں گی. آپ بولو بھائی مفتی صاحب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, تو میرے دل میں ایک دم لالچ آئے گی آپ اپنا موبائل نکال کے مجھے شاید دینے والا ہو, اتنا اچھا لگ رہا ہوں میں اس کو. کیا خیال ہے؟ تو یہی معاملہ ہو رہا ہے بھائی. بیوی پر بھی تو لازم ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے, تو عورت کو چاہیے کہ شوہر جب مکان آپ کے نام کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ کو یہ مکان میرے نام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے, آپ کا پیسہ میرا ہی ہے, آپ نے آج تک کبھی فرق نہیں کیا, آپ اپنے پاس ہی رکھیں, مجھے تو آپ چاہیے. پھر مزہ آئے گا نا. الٹی کہانیاں چل رہی ہیں, پھر مزہ آئے گا بھائی. محبت کا اظہار کے لیے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے. جائیدادیں لکھوا کے پھر وہ اختلافات کا تو کوئی ٹائم تھوڑی ہوتا ہے. جب اختلافات ہوتے ہیں تو بڑی اچھی محبتوں میں بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بیٹے کے نام جائیداد کر دی زندگی میں ہی. میں منع کرتا ہوں کیوں کر رہے ہو بھائی, تمہارا پیسہ ہے اپنے پاس رکھو. انت و مالک لی ابی کا حدیث میں آتا ہے, اولاد کو نبی نے کہا کہ تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. باپ کو نہیں کہا کہ تمہارا مال تمہارے اولاد کا ہے, وہ تو مرنے کے بعد ہے, کیونکہ اب باپ رہا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے باپ کی جگہ جو اس کے جانشین ہے. زندگی میں تو سب باپ کا ہے, اولاد کیسے حق جتاتی ہے ہمارا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے, تو اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 8-10 لاکھ مجھے دیں تو ان کمبختوں کو بھی فری پاکٹ میں اس کا حصہ دینا پڑے گا نا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر وہ گھر بیٹھ کے کھائیں گے, یعنی محنت میری ہوگی, ان کو جو 20%, 25%, 70% وہ تو گھر بیٹھے کھائیں گے, محنت میں کروں گا. تو اس لیے میں لوگوں سے نہیں, میں چاہتا ہوں بینک سے سودی قرضہ لے لوں. تو کیا شریعت میں گنجائش ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے کہا بھائی جان آپ جو محنت کر کے کمائیں گے نا وہ پیسہ کس کا ہوگا؟ وہ فری پاکٹ میں نہیں, وہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کما رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو پیسے جیب میں نہیں ہے, صرف محنت ہے, تو صرف محنت سے ملتا ہے کچھ؟ تو جس نے پیسہ دیا تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو بھی پروفٹ دیں. تو جو مزدور آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ انویسٹر کو دیتے ہوئے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ فری میں کھا رہا ہے.
تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ محنت سے کھا رہے ہو تو پھر آپ پیسوں کے بغیر محنت کر لو. وہی مثال آ گئی نا, وہ ایک آدمی نے بائک خریدی تو ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آتا کہتا ہے اپنی بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا, بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ بیچارہ دینا پڑتا اس کو جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے. ایک دن اس کو غصہ آیا تو ایک آدمی نے کہا اپنی بائک دے دیں پیٹرول ڈال دوں گا. تو ڈبہ لے کر آیا, بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو بھائی. بائک صرف پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی, اور بھی چیزیں گھستی ہیں اس کی. تو ابا کے کاروبار کو اگر آپ نے ترقی دی ہے تو وہ ابا کا پہلے سے تھا, تب آپ نے ترقی دی ہے. تو ابا کا ہے وہ اصل, آپ کو ترقی کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ. تو آپ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے, لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا تو پکوڑے کی دکان تھی, ہم نے تو اس کو پورا امپورٹ کرنے شروع کر دیے پکوڑے ہم نے تو ویسے کرنا شروع کرو نا ابا کے بغیر. یہ لالچ ہے, لالچ. جہاں لالچ آتی ہے نا انسان کے دل میں اخلاقیات سے گر جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس دولت کو دل سے نکال کے باہر پھینک دو. سمجھ رہے ہو, دنیا مسافر خانہ ہے, جو مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا او بھائی ٹرین میں کسی وقت کھانا مل جاتا ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں یار اسٹیشن پہ پہنچ کے کھا لیں گے. تو آگے قبر ہے, اسٹیشن آنے والا ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بہت دن ہے موت میں, کوئی زیادہ وعدہ دن نہیں ہے موت میں. جو مرتے ہیں ان سے پوچھو, کہہ رہے ہیں یار ابھی تو پیدا ہوئے تھے, ابھی پتہ نہیں اتنی جلدی کیسے مر گئے ہم. ابھی تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, مر کیوں گئے ہم. یہ جتنے قبرستان میں ہیں کاش ان سے انٹرویو کوئی ایسی ٹیکنالوجی سائنسدان ایجاد کر لیں کہ ہر ایک سے انٹرویو لیا جا رہا ہے, ہر گاؤں دیہات میں پہاڑ میں ٹیلی ویژن والے پہنچ رہے ہیں. کسی طرح قبروں کے اندر کنیکشن بحال ہو جائے اور مردوں سے انٹرویو لیا جائے کہ آپ نے جو ذاتی مکان بنایا, ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ نے اتنا بڑا بنگلہ کھڑا کیا, تو کیسا رہا. وہ کہے گا یار مجھے پتا ہوتا یہ اتنے دیواریں اور سریے چھوڑ کے ادھر آ کے تھوڑے دن میں لیٹنا ہے تو تھوڑا اچھا کھا پی کے مر جاتا, وہ زیادہ اچھا تھا. اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں جو اتنا کچھ کر رہا ہوں تو میں نے ابھی موت میرے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.